اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں 15ویں پارے کا کچھ حصہ اس واقعے کے سلسلے میں ابھی باقی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جب معاہدہ ہو گیا اور یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، تو دونوں حضرات کشتی پر سوار ہوئے کشتی میں، اور یہاں تک حضرت موسیٰ کا وہ جو خادم تھا وہ ان کے ساتھ تھا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں حضرات کا ذکر ملتا ہے۔ جب یہ سفینے میں سوار ہو گئے تو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ تو سب کو غرق کر دیں گے، آپ نے سوراخ کر دیا اس میں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم کوئی بات اس سلسلے میں نہیں کرو گے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس سلسلے میں مجھ سے سختی نہ برتیں، کیونکہ بصورت دیگر میرے لیے یہ سب کچھ سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جب یہ دونوں حضرات آگے چلے تو ایک لڑکا ملا، آپ نے اس کا گلا پکڑا اور گھونٹ کے اسے مار دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ، کہ آپ نے تو ایک معصوم بچے کو مار دیا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تیسری بار آپ میرا عذر قبول فرمائیے، اور اگر پھر بھی ایسا ہی معاملہ رہا تو آپ کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ آپ مجھے خود سے علیحدہ کر دیں، کیونکہ میرا عذر جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ کسی بستی میں پہنچے، وہاں جانے کے بعد چونکہ یہ دونوں حضرات بہت دیر کے چلے ہوئے تھے، انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی، تو ان حضرات نے وہاں جا کر کھانے کا سوال کیا، کھانا مانگا وہاں پر۔ تو انہوں نے بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب انکار کے بعد جب یہ آگے چلے تو انہیں ایک دیوار ملی جو ٹیڑھی ہو رہی تھی، بلکہ گرنے کے قریب تھی۔ آپ نے اسے بڑی محنت سے دیوار کو سیدھا کر دیا اور دیوار ٹھیک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے کی اس بستی والوں سے اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ بس اب تو صبر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور آپ معاہدے کے مطابق صبر نہیں کر سکے۔ ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم جدا ہوں میں آپ کو ان واقعات کی حکمتیں سمجھا دوں اور بتا دوں کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ فرمایا کہ جس کشتی میں نے سوراخ کیا تھا تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ جب یہ تھوڑا آگے جاتے تو کسی اور علاقے میں انہیں ایک ایسے بادشاہ سے سابقہ پڑتا جو ان کی یہ کشتی چھین لیتا، کیونکہ نئی نئی کشتیاں وہ چھین لیا کرتا ہے۔ اب ان کا جو روزگار تھا وہ ختم ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، کیونکہ عیبدار کشتی وہ لیتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے جس کو میں نے قتل کیا، تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ ابھی تو وہ لڑکا بے قصور قتل ہو گیا، لیکن بعد میں یہ ہوتا کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا اور اپنے والدین کے لیے بھی جہنم کا سبب بنتا، انہیں بھی جلاتا۔ تو میں نے اس سے پہلے اسے مار دیا
اور فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، چونکہ اس کے والدین نیک لوگ ہیں تو میں نے خیال کیا کہ اللہ رب العالمین ان کو ایک ایسا بچہ عطا فرمائے جو ان دونوں سے محبت کرے، کیونکہ یہ نافرمان و باغی ہوتا، اور وہ بچہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہوگا، اور وہ بچہ جو ہے وہ ذکی ہوگا، بہت سمجھدار ہوگا، اور ان سے حد درجے کی محبت کرے گا۔ پھر فرمایا کہ رہا اس دیوار کا معاملہ جسے میں نے ٹھیک کیا تھا، تو ایک مرد صالح تھا جس کا انتقال ہوا، تو انتقال سے پہلے اس نے اپنے بچوں کے لیے، یعنی 2 بچوں کے لیے، اس نے اس کے نیچے کچھ خزانہ دفن کر کے رکھا تھا، تو اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ بستی والے اٹھا لیتے، تو میں نے اس لیے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کی غرض سے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، اور ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا، صالح تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور یہ تھی ان باتوں کی حکمتیں جو مجھ سے سرزد ہوئیں اور جن پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مکمل ہوا، سورہ کہف کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ تیسرا سوال جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ذوالقرنین سے متعلق کچھ فرمائیے، کیونکہ ذوالقرنین کے متعلق اگر یعنی ایک بھی سوال کا جواب اس میں سے رہ جاتا تو نبوت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلانے میں انہیں آسانی ہوتی۔ تو حضور سے فرمایا گیا کہ آپ کہیے قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں ابھی اس کا ذکر تمہارے سامنے پڑھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں زمین میں سلطنت دی تھی۔ حضرت ذوالقرنین کی نبوت سے متعلق تو اختلاف ہے، لیکن وہ ایک نیک بادشاہ تھے، اس سلسلے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ایک مومن بندے تھے، مومن تو وہ تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، کیونکہ اگر اختیار و اقتدار نہ ہو تو پھر وہ اتنے نیک کام کر لے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جو کام حضرت ذوالقرنین نے کیے یہ کام بغیر اختیار و اقتدار کے مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کی بادشاہت پہ تو تقریباً اتفاق ہے، نبوت کے معاملے میں انہیں اختلاف ہے، اور زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، ایک نیک دل بادشاہ ضرور تھے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا نام یعنی سکندر تھا، اسکندریہ کی تعمیر انہوں نے کروائی اور اسے اپنے نام پہ رکھا۔ تو حضرت ذوالقرنین سے متعلق یہ پوچھا گیا، ان کے پاس مشرق و مغرب و جنوب کی حکومتیں تھیں، یعنی ان کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، اور کہا ہی جاتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں میں ایک زمانہ وہ آئے گا جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کی حکومت بھی تقریباً پوری روئے زمین پر ہوگی۔ وہ تفصیلات اپنے موقع کے لیے ہیں، فی الحال حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا جائے تو پھر فرمایا کہ ذوالقرنین کو ہم نے سلطنت عطا فرمائی، اور ذوالقرنین بہت نیک دل بادشاہ تھے۔ اب کہا ہی جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی تھے، اور حضرت خضر ان کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لشکر کے سپہ سالار بھی تھے۔ تو یعنی حضرت خضر کا اور حضرت ذوالقرنین کا زمانہ ایک ہی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین کا بتایا گیا کہ آپ کے پاس ایک قوم آئے گی، آپ کو ایک قوم ملے گی، اب آپ چاہیں تو ان کا مواخذہ کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کو تو پھر عذاب دیا جائے گا، اور
اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اب رب کی مرضی کہ وہ کیا کرتا ہے اس میں. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا, تو ظالموں کو تو وہ عذاب دے گا. رہے وہ جو نیک ہیں فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, تو ان کو جو ہے وہ خوبصورت اور بہترین جزا دی جائے گی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور ہم ان سے آسان بات کہیں گے, یعنی ان سے کوئی مشکل کام کرنے کو نہیں کہیں گے. اب کہا ہی جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی جو ریاست ہے اس میں جو مسائل تھے ان کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو قوم تھی وہ یاجوج و ماجوج سے بہت پریشان تھی. تو فرمایا کہ یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں یہ مفسدون فی الارض, یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو کہا پھر کیا کیا جائے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا, کہ ان کے نکلنے کو صرف اسی صورت میں روکا جا سکتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے. تو حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کی تعمیر بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ کر دی. اب یہ کہ اس پر بحث ہے کہ وہ دیوار دیکھی گئی یا نہیں دیکھی گئی. اگر نہیں بھی دیکھی گئی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے, تو یقیناً یہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. اب یہ ہماری نظر کا قصور ہے کہ ہم نے اسے کیوں نہیں دیکھا. تو انہوں نے وہ دیوار بنوا دی, اور یوں یعنی بنی اسرائیل نے جو سوال کفار کو بتایا تھا کہ حضرت ذوالقرنین سے متعلق پہ سوال کر لیں, تو جواب اس کا بھی مل گیا. اب وہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ یعنی آپ یوں سمجھنے کہ بڑی مضبوط اس لیے بھی تھی کہ وہ دھات کی دیوار تھی, اور یعنی دو دھاتیں ملا کر کے وہ دیوار بنائی گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے پھر یعنی وہ یاجوج و ماجوج کے فتنے سے محفوظ ہو گئے. اب قیامت سے پہلے یعنی علامات قیامت کے طور پر یہ ظاہر ہوں گے, اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. یہ جواب جب کفار تک پہنچ گیا, سب کچھ ہو گیا, تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کہ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا وکیل, اپنا کارساز بنا لیں. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, ہم نے کافروں کے لیے جہنم میں مہمانی تیار کی ہوئی ہے. پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہیں هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا ہم تم کو یہ بتائیں, تمہیں خبر دیں کہ تم کتنے ایسے عمل کر رہے ہو جو انتہائی نقصان کا باعث ہیں تمہارے لیے, اور جو کچھ تم دنیا میں کوششیں کر رہے ہو یہ سب کے سب اس دنیاوی زندگی میں ہی تمہارے لیے بیکار ہیں, تم دنیاوی زندگی کے لیے کوشش کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں. اور پھر فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے تو یعنی ایسی جگہ ہے جسے جنت کہتے ہیں اور جنت الفردوس کہتے ہیں, اور وہاں ان کے لیے مہمانی تیار کی ہوئی ہے, یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, ان کو وہاں کوئی پریشانی نہیں رہے گی. اور پھر اس کے بعد رب کی حمد بیان کی گئی اس طرح سے. فرمایا کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے کریں اور لکھنے والے لکھیں تو اس کی تعریف کا لکھنا ممکن نہیں ہے, چاہے تم تمام سمندروں کی سیاہی بنا کر اس سے لکھنے کی کوشش کرو تب بھی ممکن نہیں ہے, وہ اتنا قابل تعریف ہے. پھر فرمایا گیا کہ میں بشریت میں تمہاری مثل ہوں مگر میرے پاس وحی آتی ہے. یعنی بہت واضح فرق ہے. احادیث میں ایکم مثلی بھی آتا ہے, حضور نے یہ پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میری طرح ہو. اب وحی کیا آتی ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا رب تمہارا الہ وہ ایک ہی ہے. تو جو اس سے ملاقات کی امید رکھے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے,
اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہاں پر سورہ کہف کا خاتمہ ہوتا ہے اور پھر یعنی سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے. سورہ مریم کا آغاز الف لام میم سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز کاف ہا یا عین صاد سے ہوتا ہے. حروف مقطعات یہ بھی ہیں، ان کے معنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں. البتہ کچھ لوگوں نے کاف ہا یا عین صاد کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ تمام کوششیں بھی اپنی جگہ سراہنے کے قابل ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو عین اور صاد ہیں وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء گرامی. پھر سورۃ مبارکہ کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرمایا گیا کہ جو انہوں نے اپنے لیے کی تھی کہ انہیں ایک صاحبزادہ عطا فرمایا جائے جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث ہو. اور اس میں انہوں نے عرض کیا کہ مجھ پر بڑھاپا ہے اور وکانت امراتی عاقرن، اور میری بیوی بھی ایسی عمر میں ہے کہ جب یہ سب کچھ محال ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے چونکہ کچھ محال نہیں ہے، اس لیے تیری قدرت سے التجا ہے کہ ہم پہ کرم فرما. ان کی دعا سنی گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ولادت کی خوشخبری دی گئی، اور آپ نے کہا کہ کیا ایسا ہوگا کہ جب ہماری یہ صورتحال ہو؟ تو فرمایا کہ بالکل ایسا ہوگا، اس لیے کہ ایسا بھی تو ہوا کہ آپ پہلے کچھ نہیں تھے. وقد خلقتک من قبل، ہم نے آپ کو اس وقت پیدا کیا جب آپ کچھ نہیں تھے. تو یہ بھی ہوگا. وہ ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر حضرت مریم کا ذکر ہے کتاب میں، وذکر فی الکتاب مریم، مریم کا ذکر کتاب میں یاد کرو. اب حضرت مریم کو یعنی حضرت عیسیٰ کے ولادت کی خوشخبری دی گئی جو کہ بغیر والد کے تھے. آپ انتہائی پاک دامن تھیں. جب آپ نے فرشتے کو بصورت انسان دیکھا تو آپ نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میں تو اس سے رحمان کے پناہ مانگتی ہوں. تو فرشتے نے یعنی فرمایا کہ انما انا رسول ربک، میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناؤں. تو فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں، یہ بھی ہوگا. اور دنیا نے دیکھا کہ وہ ہوا. اور ایک موقع پر حضرت مریم کو خیال آیا کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور یعنی بالکل ایک بھولی بسری بات ہو جاتی تو کم سے کم اس سے تو بہتر تھا. لیکن چونکہ اللہ کی قدرت تھی تو رب نے فرمایا فناداہا من تحتہا، فرشتے نے انہیں ندا دی اللہ تحزنی، غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے یعنی تحتک سریہ ایک یہاں سے جو ہے نہر نکال دی ہے آپ کے قریب. اور کھجور کا تر و تازہ درخت ہے، اسے آپ پکڑ کے ہلائیے اور کھجوروں سے لطف اندوز ہوں. فکلی وشربی وقرری عینا، یہ کھجوریں آپ کھائیں، یہ پانی آپ پئیں اور بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اور اگر کوئی قوم میں سے آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے نہیں کوئی شخص، تو آپ کہہ دیں میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی، میرا تو روزہ ہے. تو اب جواب جو ہے یہ بچہ خود دے گا. چنانچہ یہی ہوا جب وہ بستی میں تشریف لائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی گود میں تھے. تو جب آپ نے لوگوں سے کہا، لوگوں نے آپ کو تانے دیے، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ تمہیں بتائے گا میں روزے سے ہوں. تو انہوں نے کہا یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ اس سے پہلے کہ حضرت مریم کچھ فرماتی، حضرت عیسیٰ نے یعنی بلند آواز سے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب
مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنایا گیا ہے، وجعلنی مبارکن، مجھے بابرکت بنایا گیا ہے، اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، ما دمت حیا، جب تک کہ میں حیات ہوں، وبرم بوالدتی، اور میری والدہ انتہائی پاک دامن ہیں اور انتہائی پاکیزہ ہیں، اور یوں یعنی انہوں نے اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان فرمایا اور حضرت مریم کی پاک بازی کا بھی اعلان کیا۔ اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد کا انتخاب کرے یا اس کے کوئی اولاد ہو، وہ تو جو کچھ چاہتا ہے وہ کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، تو اس کی حکم کے تابع ہے سب کچھ، تو سب اس کی ملکیت ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، یعنی ان کے گروہوں میں اختلاف ہو گئے وہاں پر اس وقت۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، کہ ہم زمین کا وارث بناتے ہیں اسے جو زمین پر ہے، اور ہماری طرف ہی سب کو آنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک سچے نبی تھے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ تم لوگ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ لما تعبد ما لا يسمع، ایسے بتوں کی عبادت کا فائدہ جو نہ سن سکتے ہیں، ولا یبصرون، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اپنے چچا سے مخاطب ہو کر کہ اے چچا، اصل میں آزر جو تھا یہ ان کا باپ نہیں تھا۔ فرمایا کہ اے چچا، شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ پھر فرمایا کہ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، فرمایا کہ ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمایا، ہم نے انہیں یعقوب دیے، اور پھر وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ان سب کو نبی بنایا، اور وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ وہ انتہائی مخلص نبی ہیں، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، وہ انتہائی مخلص نبی ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، وذکر فی الکتاب اسماعیل، کہ کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، وہ کیا ہیں، ان کے وعدے کی صداقت یاد کرو، اور وہ ایک سچے نبی ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ادریس کو یاد کرو، انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ، کہ وہ سچے نبی تھے، وہ صدیق تھے، اور ان کا مکان بہت بلند تھا۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ومن ذریت آدم، یہ حضرت آدم اور حضرت نوح ان کے سرخیل ہیں۔ ہم نے ان سب کو راہ دکھائی، ان سب کو چن لیا، اور یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام میں سے۔ پھر فرمایا کہ کفار کا حال یہ ہے کہ وہ نماز سے غفلت برتتے ہیں اور یوں جہنم کے ایک وادی میں جا گرتے ہیں۔ اس کے بعد پارے کا 8واں رکوع چلتا ہے، اس میں پھر وہی بات جس پر انسان کو حیرت ہے کہ میں مرنے کے بعد کیسے اٹھوں گا، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ کیسا اٹھے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم کا 9واں رکوع یعنی آتا ہے، اس میں فرمایا گیا کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ ڈرنے والوں کو خوشخبری سنائیں اور جھگڑالو لوگوں کو ڈر سنائیں۔
پھر سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ کو مشقت میں ڈالا جائے، بلکہ یہ تو ڈرنے والوں کے لیے جو ہے اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ کو نبوت کیسے ملی، پھر حضرت موسیٰ کا جادوگروں سے سامنا ہوا تو حضرت موسیٰ کو کس طرح تسلی دی گئی کہ آپ ہی غالب آئیں گے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی غالب آئیں گے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کے تشریف لے جانے کے بعد سامری نے جو مسئلہ کیا اور جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تو اس کا ذکر ہے. پھر حضرت ہارون کے ساتھ جو مسئلہ درپیش ہوا کہ حضرت ہارون نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھے، تو پھر کیا نتیجہ نکلا اس کا ذکر ہے 14ویں رکوع میں. 15ویں رکوع میں یعنی یہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید ولا تعجل بالقرآن، قرآن مجید کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، وہی کے ختم ہونے کا انتظار فرمائیں اور اپنے رب سے علم میں زیادتی کی دعا فرمائیں. پھر حضرت آدم کا مسئلہ جو ہے اسے بہت واضح کر دیا گیا کہ حضرت آدم سے جو کچھ ہوا وہ بھول چوک تھی، ان کا ارادہ نہیں تھا، یعنی ارادتاً یہ نہیں ہوا، یعنی حضرت آدم کی عصمت کا اعلان فرمایا گیا. پھر فرمایا گیا کہ کس طرح حضرت آدم جنت سے باہر تشریف لائے. ان کو بتا دیا گیا تھا کہ شیطان ان کا اور ان کی زوجہ کا دشمن ہے. اب یہ سب کچھ جب یعنی بیان فرما دیا گیا تو فرمایا گیا کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے. پھر فرمایا گیا کہ جو کفار ہیں ان کے کہنے کہ آپ پرواہ نہ کریں، ان کے معاملات میں آپ صبر فرمائیں اور اللہ کی تسبیح کریں. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ صحیح رستے پر کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.